بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 183۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ کوئی شخص کسی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے نماز صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں۔ تو پہلی شرط پر بات چل رہی تھی کہ دونوں کی جگہ ایک ہونی چاہیے، امام اور مقتدی کی جگہ علیحدہ علیحدہ نہ سمجھی جاتی ہو۔ علیحدہ علیحدہ جگہ کی مثال یہ ہے کہ بہت بڑی مسجد ہے اور یا میدان ہے کہ جس کے درمیان میں دو صفیں ہوں، دو صفوں کا فاصلہ ہو، امام آگے ہے اور دو صفوں کے بعد کوئی مقتدی ہے، یا کوئی مقتدی، پوری جماعت ہو رہی ہے اور بہت بڑی مسجد میں کوئی مقتدی، سارے لوگ تو امام کے ساتھ ہیں اور ایک مقتدی دو صفوں کے فاصلے سے جا کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو یہ علیحدہ جگہ پہ سمجھا جائے گا، باقی جماعت علیحدہ جگہ پہ سمجھی جائے گی، تو جس کی بنیاد پر پیچھے والے علیحدہ شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر جگہ ایک سمجھی جاتی ہو حکمن تو وہاں پر پھر چاہے فاصلہ بھی ہو، اس فاصلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ نارمل مسجد ہے، چھوٹی مسجد ہے، وہاں پر امام اندر یا ساری جماعت اندر ہو رہی ہے اور ایک بندہ باہر صحن میں نماز پڑھتا ہے یا اوپر چھت پہ جا کے پڑھ لیتا ہے، یا پھر اس کا گھر مسجد کی دیوار کے ساتھ بالکل ہے، بیچ میں فاصلہ بھی نہیں ہے، راستہ وغیرہ بھی نہیں ہے، اور وہ پھر اپنے چھت سے ہی نماز پڑھ لیتا ہے، تو یہ بھی ایک حکمن ایک جگہ سمجھی جاتی ہے، ایسی صورت میں نماز درست ہو جاتی ہے۔ اور اگر فاصلہ ہے دونوں کے درمیان میں، اتنا فاصلہ ہے کہ جس میں سے ایک اونٹ گزر سکتا ہے یا کوئی نہر وغیرہ ہے کہ جس میں کشتی چل سکتی ہے، تو اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ مسئلہ، اگر دو صفوں کے درمیان میں کوئی ایسی نہر یا ایسی راہ گزر واقع ہو جائے تو پچھلی صف کی اقتداء درست نہیں ہوگی، البتہ جو راستہ اتنا تنگ ہو کہ اس کی چوڑائی میں اونٹ نہ آ سکے تو وہ اقتداء سے مانے نہیں۔ مسئلہ، پیادے کی اقتداء، پیادے کا مطلب ہے پیدل، پیادے کی اقتداء سوار کے پیچھے یا ایک سوار کی دوسرے سوار کے پیچھے صحیح نہیں۔ دوسرے سوار سے مراد یہ کہ دوسرا شخص اپنی علیحدہ سواری پر ہے اور یہ علیحدہ سواری پر ہے، ایک بندہ علیحدہ گھوڑے پر ہے، یہ بندہ علیحدہ گھوڑے پر ہے، تو پھر ان کی اقتداء درست نہیں، اس لیے کہ دونوں کا مکان، جگہ ایک نہیں سمجھے جاتے، متحد نہیں۔ ہاں اگر ایک ہی سواری پر دونوں سوار ہوں تو پھر درست ہے، ایک ہی گاڑی میں دونوں سوار ہیں اور پھر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری شرط ہے مقتدی اور امام دونوں کی نماز ایک دوسرے کی غیر نہ ہو، مقتدی اور امام دونوں کی نماز ایک دوسرے کی غیر نہ ہو۔ اگر مقتدی کی نماز امام کی نماز کی غیر ہوگی تو اقتداء درست نہ ہوگی۔ مثلا امام ظہر کی نماز پڑھتا ہو اور مقتدی عصر کی نماز کی نیت کر لے، یا امام کل کے ظہر کی نماز پڑھتا ہو اور مقتدی آج کے ظہر کی پڑھ لے۔ ہاں اگر دونوں ہی کل کی ظہر کی قضا پڑھتے ہوں یا دونوں ہی آج کی ظہر کی قضا پڑھتے ہوں تو پھر درست ہے۔ البتہ اگر امام فرض پڑھتا ہو اور مقتدی نفل پڑھتا ہو تو اقتداء صحیح ہے، اس لیے کہ امام کی نماز قوی ہے، ایک سٹیپ اوپر ہے، تو وہ وہاں پہ چل جائے گی۔ مطلب یعنی مقتدی کی نماز تو نفل ہے اور امام کی فرض ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نہیں وہ بھی نہیں ہوگی جی، نہیں، ایک فرض دوسرے فرض کی جگہ پہ نہیں آ سکتے، یعنی دونوں برابر کے درجے کے ہیں۔ ہاں مقتدی کی امام ہلکے درجے کی ہے، ہلکے درجے سے مراد ہے نفل ہے، اور امام کی نماز قوی درجے کی ہے، مطلب یہ ہے کہ فرض ہے، تو وہ چل جائے گی۔ مسئلہ، مقتدی اگر تراویح پڑھنا چاہے اور امام نفل پڑھتا ہو تب بھی اقتداء صحیح نہ ہوگی کیونکہ امام کی نماز ضعیف ہے۔ مغرب کی نماز پڑھا رہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فرض اور واجب وہ ویسے بھی وتر کی نماز میں تو پھر اس نے دعائے قنوت بھی پڑھنی ہے نا۔ اگر مغرب کی نماز کی قضا پڑھتا ہے، مغرب کی نماز امام پڑھا رہا ہے اور یہ کوئی وتر کی قضا کی نیت کر لے تو اس نے تو دعائے قنوت بھی پڑھنی ہے۔
دعائے قنوت پڑھنا تو واجب ہے، تو اس کا آپس میں کوئی میچ نہیں ہے۔ مسئلہ، مقتدی اگر تراویح پڑھنا چاہے اور امام نفل پڑھتا ہو تب بھی اقتداء صحیح نہ ہوگی، کیونکہ امام کی نماز ضعیف ہے۔ نمبر 4، امام کی نماز صحیح ہو، امام کی نماز صحیح ہوگی تو پھر مقتدی کی اقتداء درست ہوگی۔ اگر امام کی نماز ہی فاسد ہوگی تو سب مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، خواہ یہ فساد نماز ختم ہونے سے پہلے معلوم ہو جائے یا ختم ہونے کے بعد معلوم ہو۔ مثلا امام کے کپڑوں میں نجاست غلیظہ لگی ہوئی تھی اور معاف مقدار سے زیادہ تھی، یعنی جو 1 درہم کی مقدار ہے اس سے زیادہ لگی ہوئی تھی، اور نماز ختم ہونے کے بعد یا نماز کے دوران میں معلوم ہوئی، یا امام کا وضو ہی نہ تھا اور نماز کے بعد یا اثناء نماز یعنی دوران نماز امام کو خیال آیا کہ میرا تو وضو نہیں ہے، تو نماز کسی کی بھی نہیں ہو رہی۔ مسئلہ، امام کی نماز اگر کسی وجہ سے فاسد ہو گئی ہو اور مقتدیوں کو معلوم نہ ہو تو امام پر ضروری ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو حتی الامکان اس کی اطلاع کرے تاکہ لوگ اپنی نمازوں کا اعادہ کر لیں، خواہ اطلاع آدمی کے ذریعے سے کی جائے یا خط کے ذریعے سے بتا دینا چاہیے۔ ہاں جی، بس وہ اگر کسی کو پتہ ہی نہ لگے توبہ استغفار تو کم از کم کرتا رہے کہ اس جی وہ پڑھنے والے تو وہ اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ ہر امام کی نماز شاید نہیں ہو رہی تو اس طرح تو آدمی جی 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 بس جی یہ تو ہے، تو معاملہ ایسا ہی کہ جب سارے مقتدی جا چکے ہوں اور دوسرے شہروں کے ہوں تو وہاں پر بس امام پھر توبہ استغفار کرتا ہی رہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی پکڑ نہ کرے۔ جی اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو تراویح کی تو چونکہ قضا بھی نہیں ہوتی نا، اگر ڈاؤٹ ہو جائے تو موقع پر ہی قضا کر لینا چاہیے، یعنی اسی وقت اسی دن پڑھ لینی چاہیے تراویح میں، کیونکہ تراویح تو اگلے دن بھی اس کو نہیں کر سکتے آپ قضا، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں گے کہ پڑھا ہوا سپارہ جو ہے وہ آپ ریپیٹ کریں گے، اس سے زیادہ تو آپ نہیں کر سکتے، تراویح کی قضا نہیں ہوتی۔ باقی ہاں یہ ہے کہ جی توبہ استغفار تو کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار تو بہت عظیم دربار ہے، وہ مالک الملک ہیں، تو انسان یعنی ذرا سا بھی سوچے تو وہ تو کسی بھی بات پہ پکڑ کر سکتے ہیں، تو اس لیے توبہ استغفار تو خیر بہت اچھی چیز ہے۔ 5 جی 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 نہیں آپ کا سوال اچھا ہے، میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بظاہر تو آپ نے پوائنٹ صحیح اٹھایا ہے، یہ دہرانا ہی پڑے گا، جماعت کے ساتھ اگرچہ نہ بھی دہرانا پڑے لیکن میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتا ہوں، میں پھر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ سوال یہ آیا ہے کہ اگر تراویح کی نماز ٹوٹ گئی ہے کسی وجہ سے تو نفل کو تو شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا واجب ہوتا ہے، تو کیا اس کو بعد میں دہرانا پڑے گا نہیں پڑے گا، تو وہ میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لوں گا، پھر اس کو یعنی اس کو مکمل کرنا پڑے گا کہ نہیں۔ جی 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 میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لوں، میں پھر اس کے بعد عرض کروں گا۔ جی 5واں نمبر شرط ہے اقتداء صحیح ہونے کی، مقتدی امام سے آگے کھڑا نہ ہو، مقتدی اپنے امام سے آگے کھڑا نہ ہو، پھر خواہ برابر کھڑا ہو یا پیچھے، اگر مقتدی امام سے آگے کھڑا ہو گیا تو اس کی اقتداء درست نہ ہوگی۔ امام سے آگے کھڑا ہونا اس وقت سمجھا جائے گا جب مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے ہو جائے، اگر ایڑی آگے نہ ہو اور انگلیاں آگے بڑھ جائیں خواہ پیر کے بڑے ہونے کی سبب سے یا انگلیوں کے لمبے ہونے کی وجہ سے، تو یہ آگے کھڑا ہونا نہ سمجھا جائے گا اور اقتداء درست ہو جائے گی۔
یہ ایڑی کی بنیاد ہے. چھٹی شرط ہے مقتدی کو امام کے انتقالات کا مطلب ہے ایک رکن سے دوسرے کے رکن کی طرف منتقل ہونے کا، مثل رکوع، قومیں، سجدے، قعدے وغیرہ کا علم ہو، خواہ امام کو دیکھ کر یا کسی مکبر یعنی تکبیر کہنے والے کی آواز سن کر یا کسی مقتدی کو دیکھ کر. اگر مقتدی کو اپنے امام کے انتقالات کا علم نہ ہو، خواہ کسی چیز کے حائل ہونے کے سبب سے یا کسی اور وجہ سے، تو اقتداء صحیح نہ ہوگی. اور اگر کوئی حائل مثل پردے یا دیوار وغیرہ کے ہو مگر امام کے انتقالات معلوم ہوتے ہوں، اگرچہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے ہوں، تو بھی اقتداء درست ہے. یعنی یہ بھی ایک بڑی شرط ہے کہ اپنے امام کے رکوع سجدے میں جانے کا پتہ لگ رہا ہو. اگر مثلا تہ خانے میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے رکوع سجدے میں جانے کا کسی وجہ سے نہیں پتہ لگا، لائٹ چلی گئی ہے، لاؤڈ اسپیکر سے ہی پتہ نہیں لگا، تو پھر اقتداء ختم ہو جائے گی. تو نہیں پتہ لگ رہا، لائٹ چلی گئی، لاؤڈ اسپیکر بند ہو گیا، تو پھر نماز نہیں ہوگی. اور اگر چاہے ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی یعنی بند جگہ پہ ہوں، اور امام باہر یعنی باہر صفیں ساری ملی میں، لیکن ہمیں اگر امام کے رکوع سجدے میں منتقل ہونے کا پتہ لگ رہا ہے لاؤڈ اسپیکر سے، کسی بندے کو دیکھنے سے، یا کہیں سے آواز آ رہی ہے، تو ہماری نماز درست ہوگی، ورنہ درست نہیں ہوگی. نہیں، نمازی تکبیر کہے گا، باہر کا بندہ تو نہیں کہے گا. لیکن یہ اصل کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اپنا ایسی نوبت آ گئی کہ امام کے آگے رکوع سجدے میں جانے کا نہیں پتہ لگ رہا، بالکل نہیں پتہ لگ رہا، ہم جیسے کہیں چھت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، باقی سارے نمازی نیچے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ لگ رہا، تو پھر ہماری نماز ختم ہو جائے گی بعد میں. مسئلہ: اگر امام کا مسافر یا مقیم ہونا معلوم نہ ہو لیکن قرائن سے اس کے مقیم ہونے کا خیال ہو، خیال یہی ہے کہ امام اسی علاقے کا رہنے والا ہے، بشرطے کہ وہ شہر یا گاؤں کے اندر ہو، اور پھر مسافر کسی نماز پڑھائے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے، اور مقتدی کو اس سلام سے امام کے متعلق سہو کا شبہ ہو، تو اس مقتدی کو اپنی 4 رکعت پوری کر لینے کے بعد امام کی حالت کی تحقیق کرنا واجب ہے کہ امام کو سہو ہوا یا وہ مسافر تھا. اگر تحقیق سے مسافر ہونا معلوم ہوا تو نماز صحیح ہوگی، اور اگر سہو کا ہونا ثابت ہوا تو نماز کا اعادہ کرے. مثلا صورت یہ بنی کہ آپ اپنے شہر میں ہیں، لاہور میں ہیں، آپ کو لگا کہ امام صاحب یہاں شہر میں کسی بندے کو آپ نے کہا نماز پڑھا دو، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا. تو آپ تو چونکہ لاہور میں رہنے والے ہیں، آپ نے اپنی 4 رکعت پوری کر لی. تو 4 رکعت پوری کرنے کے بعد آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ چونکہ یہ کوئی راستہ نہیں ہے، مین روڈ نہیں ہے کہ جہاں پہ موٹر وے کا یعنی مطلب پوائنٹ ہوگا، وہاں پر ہر بندہ ہی تقریباً اترنے والا مسافر ہی ہوگا بظاہر، تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے گا. تو یہاں پر آپ کو دیکھنا واجب ہے کہ امام صاحب مسافر تھے اس لیے انہوں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، یا ان کو غلطی لگ گئی ہے. اگر تو امام صاحب کو غلطی لگ گئی ہے تو پھر تو آپ کی نماز ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. اور اگر واقعتاً امام صاحب مسافر نکلے، مثلا یہاں کراچی سے کوئی آئے ہوئے تھے، اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ 2 رکعت پڑھا کر جا رہے ہیں، تو پھر آپ کی اپنی نماز آپ نے جو مکمل کی اپنی یہاں لاہور میں لاہور کے آپ تو رہنے والے ہیں، تو آپ نے اپنی 4 رکعت مکمل کی، تو آپ کی نماز ساری درست ہو گئی. لیکن آپ کو یہ معلوم کرنا لازمی ہے. ہاں اگر موٹر وے وغیرہ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر ہر بندہ گزرنے والا بظاہر مسافر ہی ہوگا، تو وہاں پر ایک بندہ 2 رکعت پڑھا رہا ہے، وہاں پر یہ تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں، اس کا معلوم کرنا ضروری نہیں ہے. مسئلہ: اگر امام کے متعلق ہونے کا خیال ہے، امام کے متعلق مقیم ہونے کا خیال ہے کہ یہ اس کا اپنا شہر ہے، مگر وہ نماز شہر یا گاؤں میں نہیں پڑھا رہا بلکہ شہر یا گاؤں سے باہر پڑھا رہا ہے، اور اس نے 4 رکعت والی نماز میں مسافر کسی نماز پڑھا دی، اور مقتدی کو امام کے سہو کا شبہ ہوا، تو وہ اس صورت میں مقتدی 4 رکعت پوری کرے اور بعد نماز کے امام کا حال معلوم کرے تو اچھا ہے. اگر معلوم نہ کرے تو نماز فاسد نہ ہوگی، کیونکہ بستی سے باہر امام کا مسافر ہونا ہی ظاہر ہے. مثلا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو بندہ نماز پڑھا رہا ہے بظاہر یہ اسی علاقے کا ہے، لیکن پڑھا رہا ہے آپ کو موٹر وے وغیرہ پر، کسی بستی سے باہر نکل کر، آبادی سے باہر مین روڈ پر پڑھا رہا ہے، تو اندازہ یہ ہے کہ وہاں پہ اب 2 رکعت پر سلام پھیر کے امام جا رہا ہے، تو آپ بعد میں معلوم کرتے ہیں، تو معلوم کرنا لازمی نہیں ہے.
بہتر ہے پتہ کر لیں کہ کہیں امام صاحب کو غلطی نہ لگ گئی ہو، لیکن نہیں پتہ کرتے تو ظاہر یہی ہے کہ بھائی بستی سے باہر ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ یہ امام صاحب بھی ضرور اسی بستی کے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہیں اور سے آئے ہوں، مسافر ہوں۔ اگر معلوم نہ کرے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جی شہر سے باہر ہوں تو وہاں پر تو یہ بظاہر یہی ہے کہ ہر بندہ یہاں پر مسافر ہے، تو لازمی نہیں ہے۔ اگر معلوم نہ کرے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ بستی سے باہر امام کا مسافر ہونا ہی ظاہر ہے۔ اسی طرح اگر امام 4 رکعت والی نماز بستی میں یا جنگل میں پڑھائے اور کسی مقتدی کو اس کے متعلق مسافر ہونے کا شبہ ہو، لیکن امام نے پوری 4 رکعت پڑھا دی، تب بھی نماز کے بعد مقتدی کو امام کے بارے میں تحقیق حال کرنا واجب نہیں، کیونکہ اصل یہی ہے کہ آدمی مسافر نہ ہو۔ امام صاحب نے 4 رکعت نماز پڑھا دی موٹر وے وغیرہ یا کسی دور جگہ پہ، آپ نے ان کو آگے کیا کہ آپ نماز پڑھا دیں، تو انہوں نے 4 رکعت پڑھا دی۔ تو ایک اب یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کیونکہ اگر مسافر والی نماز پڑھنا تو مسافر والے طریقے سے یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، ہم اگر 4 پوری پڑھ لیں گے تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی، ہماری نماز ہمیں دہرانی پڑے گی۔ تو اب امام صاحب نے ہمیں 4 پڑھا دیے، تو کیا امام صاحب واقعی مسافر ہیں؟ مسافر نہیں ہے، یہ مقیم ہے؟ پوچھیں ہم ان سے، لازمی نہیں ہے، کیونکہ اصل کیا پتہ لگا، اصل یہ کہ کوئی آدمی مسافر نہ ہو، وہاں کا رہنے والا ہو، تو بھلے جنگل میں ہی ہو سکتا ہے کہ وہ مسافر نہ ہو، اس کا قریبی علاقہ بنتا ہو جس کی بنیاد پر وہ کیا کہہ لیں کہ یعنی 48 کلومیٹر کی مسافت نہ بنتی ہو، ان کی مسافت 48 کلومیٹر کی نہ بنتی ہو۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ لازمی نہیں ہے، آدمی مسافر ہونا آدمی کا لازمی نہیں ہے۔ 7ویں شرط ہے مقتدی نماز کے تمام ارکان میں سوائے قرات کے امام کا شریک رہے، خواہ امام کے ساتھ ادا کرے یا اس کے بعد یا اس سے پہلے ادا کر لے، بشرطے کہ اسی رکن کے آخر تک امام اس کا شریک ہو جائے۔ 3 صورتیں ہو گئی نا، امام کے ساتھ، امام سے پہلے، امام کے بعد یا امام سے پہلے، بشرطے کہ امام اس رکن میں شریک ہو جائے۔ پہلی صورت کی مثال یہ کہ امام کے ساتھ ساتھ ہی رکوع سجدے وغیرہ کرے۔ دوسری صورت کی مثال یہ کہ امام رکوع کر کے کھڑا ہو جائے، اس کے بعد پھر مقتدی رکوع میں جائے۔ تیسری صورت کی مثال یہ کہ امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، امام ابھی رکوع میں گیا نہیں ہے، یہ پہلے ہی چلا گیا، مگر رکوع میں اتنی دیر تک پھر رکا رہے کہ امام بھی رکوع میں آ جائے، تو یہ شرط پوری ہو جائے گی امام کے ساتھ شریک ہونے کی۔ یہ کرنا خلاف غلط ہے، لیکن پھر بھی اگر امام بھی بیچ میں آ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ آگے اس کی تھوڑی اور وضاحت بھی آ رہی ہے۔ مسئلہ، اگر کسی رکن میں امام کے ساتھ شرکت نہ پائی جائے، مثلا امام رکوع کرے اور مقتدی رکوع نہ کرے، یا امام 2 سجدے کرے اور مقتدی ایک ہی سجدہ کر لے، یا کسی رکن کی ابتدا اس امام سے پہلے کی جائے اور آخر تک امام اس میں شریک نہ ہو، مثلا مقتدی امام سے پہلے رکوع میں جائے اور قبل اس کے کہ امام رکوع میں جائے مقتدی کھڑا بھی ہو جائے، یعنی اپنا رکوع پورا کر کے کھڑا بھی ہو جائے، تو ان دونوں صورتوں میں اقتداء درست نہ ہوگی۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا، ایک صورت تو یہ ہوئی کہ امام صاحب رکوع میں گئے تو مقتدی نے کہا میں نے کرنا ہی نہیں ہے رکوع، وہیں پہ سیدھا ہی کھڑا رہا، اور پھر جب امام صاحب بعد میں سجدے میں گئے تو یہ پھر سجدے میں گیا رکوع کے بغیر، تو اس صورت میں نماز ختم، مقتدی کی نماز ختم، کہ امام نے جس رکن کو کیا تھا تم نے وہ کیا ہی نہیں، اس کو کینسل کر دیا، چھوڑ دیا، نماز ہی ختم ہو گئی۔ یا امام نے 2 سجدے کیے اور مقتدی نے ایک ہی سجدہ کیا، اور امام جب کھڑا ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ بھی کھڑا ہو گیا، ایک ہی سجدہ کر رہا ہے، ایک اور سجدہ کیا ہی نہیں، تو اس صورت میں نماز ختم۔ اور ایک صورت یہ ہوئی کہ امام ابھی رکوع میں جانا تھا، امام نے یہ پہلے رکوع میں گیا، اس نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی اور اس کے سبحان ربی العظیم پڑھا اور اس کے بعد کھڑا بھی ہو گیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، امام ابھی رکوع میں گیا ہی نہیں، یعنی امام سے ایڈوانس چل رہا ہے، اور ایڈوانس اتنا تیز ہے، فاسٹ چل رہا ہے کہ ایک رکن پورا امام سے آگے بڑھ گیا۔ جب پورا ایک رکن امام سے آگے بڑھ گیا تو نماز ختم ہو جائے گی۔ ہاں اگر اتنا تیز نہیں ہے، تیز تو ہے
لیکن اتنا تیز نہیں ہے کہ ابھی یہ رکوع میں پہلے چلا گیا اور اس کے بعد امام بھی پیچھے آ گیا، ابھی یہ رکوع کے اندر ہی تھا کہ امام پیچھے آ گیا تو نماز ٹوٹے گی نہیں. باقی غلط ہونا ایک علیحدہ بات ہے، یہ غلطی ہے. جی امام صاحب جی روز نماز پڑھتا ہوں مارکیٹ میں، مطلب کہ بڑے سے امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بعد وقت سے اللہ لمن حمیدہ اس کا بھی وہ ایک غلط چیز ہے. ان کی شکل کی اتباع کی جسم کی اتباع کی جی وہ ایک غلط چیز ہے کہ کوئی امام یعنی تکبیرات جو ہے نا انتقال یہ ہوتی اسی لیے کہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے منتقل ہو جائے اس کے بعد اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمیدہ کہے. اس صورت میں بلکہ یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک مقتدی امام صاحب نے کھڑے ہو چکے ہیں تو کوئی مقتدی اگر کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے ہی رکوع میں چلا گیا تو اس مقتدی کی نماز خراب ہو جائے گی، نہیں ہوگی، وہ رکعت اس کی نہیں ہوگی کہ امام کھڑا ہو چکا ہے. تو یہ امام صاحب کے احتیاط کرنے کی چیز ہوتی ہے کہ امام صاحب اس میں احتیاط کریں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی امام صاحب یہاں پہ کمی کر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پھر رکوع میں جانا نہیں چاہیے، پہلے امام صاحب کے یعنی جب کھڑے ہو گئے تو پھر رکوع میں نہیں جانا چاہیے. لیکن ہاں یہ یعنی جب ہم کہیں پر بھی ہم سے سنت میں کوتاہی ہوگی، سنت طریقے کو ہم فالو نہیں کریں گے کہیں پر بھی، تو اس کا اثر نا پھر یہ کہہ لیں کہ آگے سے آگے کافی دور تک پڑتا ہے. تو اس لیے سنت کے طریقے کے مطابق اپنی نماز کو ادا کرنے کی کوشش اور اہتمام پورا کرنا چاہیے، مسلسل کرتے رہنا چاہیے. امام صاحب سیدھے میں گئے، مقتدی میں سیدھے میں گئے، امام صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، پہلی رکعت پہلا سیدھے، وہ جو مقتدی اور سیدھے میں ہی امام صاحب دوسرے سیدھے میں چلے گئے، جی اب وہ دوبارہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اب وہ سیدھے میں جا رہا ہے. جی یہ ایک ہے یعنی امام سے بہت زیادہ پیچھے پیچھے چلنا یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی کہ جان بوجھ کر بہت زیادہ پیچھے پیچھے چلے. لیکن بعض اوقات اگر امام کی صاحب کی سپیڈ بہت تیز ہے، ہاں جی، یعنی ایک آدمی ہے اس کی سپیڈ آہستہ ہے یا یہ کہہ لیں کہ ذوف کی وجہ سے وہ آرام آرام سے چلتا ہے تو پیچھے پیچھے چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی امام صاحب ابھی ایک سجدے میں ہی ہے کہ ایک سجدے سے فارغ ہوا ہے، ابھی دوسرے سجدے میں جانے کی سوچ ہی رہے کہ امام صاحب کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ وہ دوسرا سجدہ کر کے کھڑے بھی ہو گئے، تو یہ دوسرا سجدہ کر لے پھر کھڑا ہو جائے تو نماز درست ہے. یعنی پیچھے پیچھے پورے عمل کرتا ہوا آئے تو نماز درست ہے، اس کی خیر ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنی جو عمل کرتے گئے نا امام صاحب وہ سارے عمل کرتا جائے، چھوڑے کسی کو نہیں، چھوڑے گا تو نماز خراب ہو جائے گی. کرتا جائے پیچھے پیچھے لیٹ کرتا جائے، جی چھوڑ دے گا تو نماز ختم ہو جائے گی اپنی. جی جی میں بھی اس میں پارہ کرتا ہوں. جی آگے ہے 8ویں شرط ہے اقتداء صحیح ہونے کی، امام واجب الانفراد نہ ہو. امام واجب الانفراد نہ ہو. انفراد کا مطلب ہوتا ہے تنہا ہونا، یعنی جہاں پہ تنہا ہونا واجب ہو. یعنی ایسے شخص کے پیچھے اقتداء درست نہیں جس کا اس وقت منفرد رہنا، تنہا نماز پڑھنا ضروری ہے. جیسے مسبوق کہ جس کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہوں، اس کو امام کی نماز ختم ہو جانے کے بعد اپنی چھٹی ہوئی رکعتوں کو تنہا پڑھنا ضروری ہے. بس اگر کوئی شخص کسی مسبوق کی اقتداء کرے تو درست نہ ہوگی، نماز درست نہ ہوگی. دیکھیے کوئی بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے فرض، تو وہ اپنے تنہا نماز پڑھ رہا ہے، آپ گئے آپ نے اس کے ساتھ جا کے نیت باندھ لی جس سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ ایک مقتدی آ گیا پیچھے، تو وہ جماعت کہلائے گی. وہ قرات آواز سے بھی شروع کر سکتا ہے، اب یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. یعنی ایک جماعت بنانے کے لیے یعنی پوری جماعت کی شکل دینے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ شروع سے ہی نماز جماعت کے ساتھ کی جائے، بلکہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو جیسے اشارہ کیا، ہلکا سا ہاتھ رکھ دیا، کچھ بھی کیا اور اس کے ساتھ ہی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے تو یہ جماعت بن گئی. عام طور سے اس طرح سے بھی جماعت ہو جاتی ہے. ہاں جی باہر ممالک میں اس لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا کہ جب مقتدی کے لیے اب اپنی نماز کو تنہا پڑھنا، بغیر جماعت کے پڑھنا، تنہا پڑھنا لازمی ہو، وہاں پر پھر کوئی آدمی آ کے ہاتھ رکھے گا تو جماعت نہیں بنے گی. اور کہے مثلا یہ کہ آپ نے نماز شریک ہوئے تھے تو آپ چوتھی رکعت میں شریک ہوئے تھے، امام پہلے جو جماعت ہو رہی تھی اس میں چوتھی رکعت میں آپ شریک ہوئے تھے
اور امام صاحب نے سلام پھیرا تو اب آپ نے 3 رکعتیں اپنی پڑھنی ہیں. یوں سمجھیے کہ سارے مقتدی اٹھ کے چلے گئے, باقی سارے مقتدی اور امام صاحب اٹھ کے چلے گئے, اب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں, اپنی نماز کو 3 رکعتیں ادا کر رہے ہیں. اتنی دیر میں پیچھے سے ایک بندہ آیا, وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اشارہ کیا آپ کو ہلکا سا کہ اب آپ جماعت کرانا شروع کر دیں. وہ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ باقی 3 رکعتیں آپ کو پڑھنا, تنہا پڑھنا یہ لازمی ہے. جماعت کے ساتھ آپ یہ 3 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے. تو یہاں پر وہ اگر مقتدی آ کے پیچھے چاہے گا بھی کہ آپ امام بن جائیں, اس کے امام بن جائیں اور نماز پڑھا دیں جماعت کے ساتھ, تو یہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا سکتے. ہاں جی, تو وہ جماعت بن سکتی ہے, جماعت بن سکتی ہے. پیچھے سے کوئی آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے کسی بھی ٹائم میں, آپ نے ابھی عشاء کی 1 رکعت پڑھ لی ہے, 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں, پیچھے سے کوئی بندہ آتا ہے, آپ کو اشارہ کرتا ہے یا آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو کے نیت باندھتا ہے, تو اس سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جماعت کے لیے کہہ رہا ہے آپ کو, تو آپ وہاں پر پھر جماعت کی شکل بنا لیں. اور تکبیرات انتقال یا بھی 1 رکعت پڑھی ہے تو آپ باقی قرات بھی, جیسے دوسری رکعت میں قرات آپ آواز سے کرتے ہیں ویسے آپ قرات بھی شروع کر دیں گے. جی, یہ بہت رواج ہے اس کا, باہر پاکستان میں نہیں ہے. امام کسی کا مقتدی نہ ہو, یعنی ایسے شخص کو امام نہ بنانا چاہیے جو خود کسی کا مقتدی ہو, کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو, خواہ حقیقتاً جیسے مدرک ہوتا ہے. مدرک اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کو ساری رکعتیں اپنے امام کے ساتھ ملی ہوں. یوں سمجھیے کہ مسجد بہت بڑی ہے, تو ایک بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی وہ اس نے آ کے کہا کہ چلو میں ان کو امام بنا لیتا ہوں, جیسے باہر ممالک میں ہوتا ہے, تو اس نے سوچا ہم دونوں کی جماعت ہو جائے گی, یہ ساتھ پڑھ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں, تو وہ خود مقتدی ہے, تو آگے یہ وہ آپ کا مقتدی نہیں بن, یعنی آپ کا امام نہیں بن سکتا. یا حکمن مقتدی ہو. حکمن کا مطلب ہوتا ہے جیسے لاحق. لاحق اس بندے کو کہتے ہیں کہ ایک بندے نے نماز شروع کی اور پھر جماعت کے ساتھ شروع کی, لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ اپنی نماز علیحدہ سے پوری کر رہا ہے. مثلا یوں سمجھیے, آسان مثال اس کی, سادہ مثال, کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کسی مسافر امام کے پیچھے, آپ خود کیا ہیں, مقیم ہیں, آپ لاہور کے رہنے والے ہیں, لاہور میں نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ نے 4 رکعت والی نماز میں, عشاء کی نماز میں امام بنایا کراچی سے آئے ہوئے یا اسلام آباد سے آئے ہوئے کسی صاحب کو, تو آپ نے باقی جو 2 رکعتیں ادا کریں گے کھڑے ہو کر, ان 2 رکعتوں میں آپ لاحق کہلائیں گے. آپ مسبوق نہیں کہلائیں گے کہ جن کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہوں, چھٹ گئی ہوں شروع میں, وہ نہیں ہے آپ لاحق کہلائیں گے. اس وقت میں کوئی آدمی آ کر آپ کو اشارہ کرے کہ آپ یعنی جو اپنی رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اس میں آپ میرے امام بن جائیں, تو آپ امام نہیں بن سکتے, کیونکہ آپ ابھی جو باقی 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں اس میں آپ مقتدی شمار ہوتے ہیں. لیکن مقتدی کون سے والے شمار ہوتے ہیں؟ مسبوق والے بھی نہیں, بلکہ مدرک والے. مدرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنے امام کے ساتھ ساری رکعتیں ملی ہیں. یعنی آپ پڑھ تو 4 رکعتیں رہے ہیں, لیکن آپ کی کوئی بھی رکعت چھٹی نہیں ہے, آپ کو ساری کی ساری رکعتیں اپنے امام کے ساتھ مل گئی ہیں, لیکن آپ آگے امام نہیں بن سکتے کہ ابھی آپ مقتدی بھی ہیں. امام نے السلام بھی کہا تو ہم نے کہا السلام علیکم, وہ لہجے سے پڑھ رہا ہے السلام علیکم, جس سے پہلے السلام علیکم, وہ تو آگے نکل گئے اس سے, وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا, اب کیا اس میں ہوگا؟